اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان محمد سلمان آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حنفی طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے گا، تو آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ تو چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف لوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے کہ آپ نیت کریں۔ اکثر ناظرین آپ میں سے جانتے ہیں کہ نیت دو طرح سے کی جاتی ہے، نمبر 1 زبان سے اور نمبر 2 دل میں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ نیت کرتے ہیں وہ زبان سے کیجیے یا دل سے کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن غسل کرنے سے پہلے آپ زبان سے نیت نہیں کر سکتے، اس مینس کہ آپ زبان سے بول کر نیت نہیں کر سکتے، آپ کو دل میں نیت کرنا ہوگی۔ چلیے اب ہم نیت کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ آپ کہیے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں پاک ہونے کے لیے نہانے لگا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھو لیجئے۔ اس کے بعد استنجا کر لیجئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے۔ اس کے بعد جیسے آپ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں آپ وضو کر لیجئے، لیکن پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر آپ چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر نہ دھوئیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر دھو لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی بہائیے، جیسے آپ تھوڑا سا تیل لے کر بدن پہ مالش کرتے ہیں نا، اس طرح بدن پر تیل کی طرح پانی بہائیے۔ خصوصاً سردیوں میں اس دوران آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر۔ سیدھے کندھے سے مراد دایاں کندھا ہے اور الٹے کندھے سے مراد بایاں، رائٹ اینڈ لیفٹ ریسپیکٹیولی، اوکے۔ ان دونوں کندھوں پر 3 بار پانی بہانے کے بعد پھر سر پر پانی ڈالیے اور تمام جسم پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ مثلاً اگر آپ چوکی پر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو آپ چوکی سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ قبلہ رخ کی طرف بیٹھ کر غسل نہ کریں، آپ شمال جنوب کی طرف بیٹھ کر غسل کیجئے۔ اگر آپ نے وضو کرنے کے دوران پاؤں دھو لیے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں دھوئے تو آپ پاؤں کو دھو لیجئے۔ اور اس کے بعد نہانے میں تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جسم سے میل کچیل اتار لیجئے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن آج کل تو باتھ روم ہیں، دروازے لگے ہوتے ہیں، آپ کے لوگوں کے اکثر گھروں میں باتھ روم موجود ہوں گے تو نظر نہیں پڑتی ہوگی۔ اگر آپ کہیں باہر نہا رہے ہوں تو آپ کوشش کیجئے اس جگہ پر نہائیے جہاں پر کسی دوسرے کی آپ کے جسم پر نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر کسی موٹے کپڑے سے ڈانپ لے۔ آپ میں سے اکثر ناظرین جانتے ہوں کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک موٹا کپڑا لپیٹ لیجئے، اور اگر آپ کے پاس موٹا کپڑا نہیں ہے تو 2 یا 3 کپڑے لپیٹ کر اپنا جسم ضرور ڈانپنا چاہیے، اوکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے جسم پر پانی پڑے گا تو باریک کپڑا پانی کی وجہ سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی، یہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں تو پھر اس میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ عورتوں کا ستر ڈانپنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو چند ضروری چیزیں جن پر آپ کو دوران غسل کرنا ضروری ہے ان پر عمل کرنا۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے سے بدن پونچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت
نفل ادا کر لیجئے. اوکے، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دوسرے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.